غلامی کی زندگی جینے والا ایسا ملک جہاں پر نہ انٹرنیٹ، نہ فون، نہ الیکٹریسٹی، نہ ہی کوئی اپنا گھر لے سکتا ہے، اور سب سے بڑی بات، کوئی اپنی مرضی سے ہنس بھی نہیں سکتا، جہاں پر ہنسنے پر بھی بہت ہی پابندی ہے۔ آج اگر آپ ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جہاں پر آپ آزادی سے سانس لے سکتے ہیں تو آپ بہت خوش نصیب ہیں۔ آزاد ملک اللہ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے۔ نارتھ کوریا اتنا سٹرکٹ کیوں ہے آخر؟ جہاں پر انسانی زندگی کی کوئی قدر و قیمت نہیں، جہاں پر زندگی ایک جہنم سے کم نہیں۔ چلیے جانتے ہیں کیسے آج کی اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم پیارے دوستو، تو کیسے ہیں آپ؟ سب سے پہلے ٹاپ ٹرینڈ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ تو چلیے جانتے ہیں۔ نارتھ کوریا دنیا کا واحد ایک ایسا ملک ہے جو کہ انتہائی خطرناک، بدترین اور اپنے لوگوں پر انتہائی بے رحمانہ اور سب سے زیادہ تشدد کرنے والا ملک ہے، جہاں پر انسانی زندگی کی کوئی قدر نہیں۔ کیونکہ وہ کنگ جونگ ان کے ملک میں غلام پیدا ہوا ہے، اور وہ ایسا غلام جس کو نہ تو کھانے پینے کی اجازت ہے، نہ ہی بال کٹوانے کی اجازت ہے، نہ ہی ٹی وی دیکھنے کی اجازت ہے، اور نہ ہی باہر کی دنیا سے رابطہ کرنے کی، یعنی کہ اس ملک میں انسانی حقوق کی کوئی ویلیو نہیں۔ کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ آج کے اس دور میں جہاں پر کہیں بھی غلاموں کی زندگی دیکھنے کو نہیں ملے گی، بدقسمتی سے آج بھی نارتھ کورین لوگ غلاموں جیسی بدتر زندگی گزار رہے ہیں، اور سب سے بڑے دکھ کی بات یہ ہے کہ وہ بھی مجبور اور لاچار ہو کر اس شخص کے سامنے، کوئی بھی انسان تو کیا بلکہ کوئی ملک بھی اس کے آگے بول نہیں سکتا کہ تو اپنی عوام کے ساتھ کیسا سلوک کر رہا ہے۔ بدقسمتی سے اس ملک کے پاس بھی نیوکلیئر ویپن موجود ہے، اس کی طاقت کے بل پر وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، جس میں انسانی جانوں کی تباہی ہو سکتی ہے، وہ بھی کچھ ہی پل میں۔ اور آپ اس بات کو سن کر بہت ہی حیران ہوں گے کہ کنگ جانجن کی یہ وارننگ ہے کہ وہ ایک ہی اشارے پر یہ کام کر سکتا ہے، جس سے اسے کوئی رکاوٹ نہیں۔ اسی لیے اور وجہ بھی یہی ہے کہ بڑے بڑے ملک بھی اس سے پنگا لینے سے ڈرتے ہیں، اور یہ ڈر اس لیے نہیں کہ وہ نارتھ کوریا کی مدد نہیں کرنا چاہتے، بلکہ وہ اپنے لوگوں کی جانوں کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں۔ نارتھ کوریا میں داخل ہوتے ہی آپ کو ایک بالکل الگ سی دنیا ملتی ہے۔ وہاں پر رہنے والے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ آس پاس کی دنیا آخر ہے کیسی۔ یہاں پر مذہب ٹوٹلی طور پر بین ہے، اور کسی کو بھی ٹورسٹ سے بات کرنے کی اجازت نہیں۔ فوجی ہر وقت ٹورسٹ کی نگرانی کرتے ہیں، ہر جگہ جھک کر سپریم لیڈروں کی تعظیم کرنا ضروری ہے، یہ نہ کیا تو موت کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ یہاں پر انٹرنیٹ، سوشل میڈیا بین ہے، صرف ٹی وی پر ایک ہی چینل موجود ہے جو کہ گورنمنٹ کا ہے، اس پر ہر وقت اسلحہ اور فوج کی نمائش اور صرف سپریم لیڈر کی تعریفیں سننے کو ملتی ہیں۔ ہر رات بجلی بند کر دی جاتی ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، جس کی وجہ سے رات کو ملک اندھیرے میں ڈوبا رہتا ہے، جس کو آپ خلا سے لی گئی ان تصویروں سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہاں آپ لوگ جینز نہیں پہن سکتے اپنی مرضی سے، ہیئر سٹائل نہیں بنوا سکتے، یہاں سڑکوں پر گاڑیاں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ لوگ یہاں اتنے غریب ہیں کہ وہ گاڑی افورڈ نہیں کر سکتے۔ کوئی بھی یہاں کا رہنے والا اس ملک سے بھاگنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ کنگ جونگ ان کے بنائے ہوئے قوانین اتنے سخت ہیں کہ قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے کو ساری زندگی جیل کی مشقت بھری زندگی گزارنا پڑتی ہے، اور اگر کچھ بھی اس کے خلاف کیا تو اس کی سزا صرف اور صرف موت ہے، اور کچھ بھی نہیں۔ اور آپ کو یہ سن کر حیرانگی ہوگی کہ اگر سزا ملتی بھی ہے تو وہ اس اکیلے کی سزا نہیں، بلکہ 3 نسلوں تک اس سزا کو بھگتنا پڑتا ہے۔ یہ کوئی تاریخ نہیں، بلکہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے آج کے اس دور میں۔ اگر آپ تصور کریں کہ اگر آپ اس ملک کے اندر پھنس جائیں تو وہاں سے نکلنے کے لیے آپ کون سا راستہ اختیار کریں گے؟ یہ صرف اور صرف گنے چنے راستے ہیں جنہیں اگر آپ جان لیں گے تو یہاں سے نکلنے کا تصور بھی آپ کے لیے موت جتنا مشکل ہوگا، اور ایسا اس لیے کہ یہاں کی حکومت چاہتی ہے کہ ان کے ملک کا کوئی بھی شہری یہاں سے فرار نہ ہو۔ اس لیے آپ کے پاس سب سے پہلا راستہ ہمسایہ ملک ساؤتھ کوریا ہے، کہ نارتھ کوریا کے بالکل اپوزٹ سائڈ پر موجود انتہائی ایڈوانس ملک ہے، جہاں پر ہر شخص کو اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا اختیار ہے۔ ساؤتھ کوریا کا ماننا ہے کہ نارتھ کوریا کی زمین پر اور اس پر رہنے والے سبھی لوگوں پر اس کا حق ہے۔
مثال کے طور پر اگر آپ یہاں پر پہنچ جاتے ہیں تو آپ اس ملک کے سٹیزن کو آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ایسا ہوتا نہیں کیونکہ بارڈر اتنا سخت ہے کہ یہ دنیا کا انتہائی پاورفل بارڈر ہے، کیونکہ اس بارڈر کے چپے چپے پر آرمی موجود ہے، جس سے اگر آپ بچ بھی گئے تو آپ ریزر وائز والز کو کراس نہیں کر پائیں گے، اور فوجیوں کا یہ آرڈر ہے کہ وہ کوئی بھی شخص اس بارڈر کو کراس کرتا ہے تو اسے گولی مار دی جائے۔ نارتھ کوریا کی ایسٹ اور ویسٹ سائڈ پر سمندر موجود ہے۔ یہاں سے نکلنے کے صرف 2 ہی راستے ہیں، ایک تو یہ کہ آپ کے پاس ایک پرائیویٹ بوٹ ہو اور آپ نارتھ کوریا کی پیٹرولیم پولیس سے بچ کر ساؤتھ کوریا پہنچ جائیں، یا پھر دوسرا راستہ یہ کہ آپ اکیلے ہی تیر کر سفر طے کریں۔ دونوں ہی راستے بہت ہی زیادہ خطرناک ہیں، کیونکہ ایک تو غربت کی وجہ سے لوگ یہاں پر ایک کشتی بھی افورڈ نہیں کر سکتے، اور دوسرا یہ کہ اکیلے سفر کرنا سمندر کی لہروں پر گھنٹوں، اور وہ بھی بھوک میں، اور پیٹرولیم پولیس سے بچ کر بھاگنا بالکل ہی ناممکن ہے۔ اور پھر تیسرا ایک اور راستہ جو کہ جاپان کی طرف جاتا ہے، مگر یہ بھی راستہ اتنا لمبا ہے، اور پھر اوپر سے سمندری طوفانوں اور خطرناک لہروں سے مقابلہ کرنا جس میں صرف اور صرف رسک ہے۔ اس کے بعد نارتھ کوریا سے نکلنے کے آخری 2 راستے رہ جاتے ہیں، اور وہ یہ کہ اس کے ہمسایہ ملک چائنا اور رشیا، جہاں پر نارتھ کوریا کی سب سے کم ملٹری موجود ہوتی ہے۔ رشیا کے ساتھ یہ بارڈر صرف 17 کلومیٹر لمبا ہے، جس کے درمیان مین ٹو مین دریا موجود ہیں، جہاں پر ہر وقت دونوں سائیڈوں پر ملٹری ہر وقت موجود رہتی ہے، اور اگر آپ کراس کر گئے تو لکی ہوگے، مگر رشیا پہنچنے پر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ملک کسی بھی ریفیوجی کو پناہ نہیں دیں گے، اسی وقت ملٹری پکڑ کے واپس دوبارہ نارتھ کوریا بھیج دے گی۔ مگر سب سے آئیڈیل راستہ ہے چائنا بارڈر، جو کہ 1300 کلومیٹر لمبا ہے، اور اس راستے سے زیادہ تر لوگ فرار ہونے کی کوشش بھی کرتے ہیں اور آسانی سے یہاں پہنچ بھی جاتے ہیں، مگر چائنا بھی کسی ریفیوجی کو پناہ نہیں دیتا۔ اس کی پالیسی بھی رشیا کی طرح سیم ہے، اور اگر آپ پکڑے جاتے ہیں تو واپس آپ کو نارتھ کوریا بھیج دیا جاتا ہے، اور یہاں سے واپس جانے کا مطلب یہ ہے کہ سزائے موت۔ چائنا کے نارتھ کوریا بارڈر پر پاس ہی ایک صوبہ موجود ہے جس کا نام ینبیان ہے، اور یہاں پر زیادہ تر نارتھ کورین لوگوں کی کمیونٹی چائنیز سٹیزن کے ساتھ رہتی ہے۔ اگر آپ یہاں کسی طریقے سے پہنچ جاتے ہیں اور ساؤتھ کوریا جانے کا پلان کریں تو بروکر آپ سے 18,000 امریکی ڈالر کی ڈیمانڈ کرے گا، مگر افسوس ایک ایوریج کے حساب سے نارتھ کورین سال کے اندر $1,300 ہی کما پاتا ہے، اور اسے اتنا پیسہ اکٹھے کرنے میں تقریباً 10 سال لگ جائیں گے۔ اور اگر آپ بنا پیسے کے فرار ہونا چاہیں گے تو چائنا کا رقبہ اتنا بڑا ہے کہ چائنا ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ آپ کی منزل ویتنام اور میانمار بھی ہو سکتے ہیں، مگر ان کی پالیسی کے مطابق بھی یہ آپ کو واپس نارتھ کوریا ڈپورٹ کر دیں گے۔ انڈیا، پاکستان، بھوٹان، نیپال یا پاکستان پہنچنے کے لیے آپ کو ہمالیہ کا پہاڑی سلسلہ پار کرنا ہے، جہاں پر انڈیا پاکستان کی فوجیں ہر وقت تعینات ہیں۔ تو انہی خطروں اور موسموں کی سختیوں کی وجہ سے آج تک کوئی بھی ان راستوں کے ذریعے نارتھ کوریا سے نکل نہیں پایا، جس کے بعد چائنا ہی رہ جاتا ہے۔ منگولیا اور تھائی لینڈ۔ منگولیا کی حکومت نارتھ کوریا کے لوگوں سے بہت ہمدردی رکھتی ہے، اور اسی ہمدردی کے ناطے لوگوں کو واپس نارتھ کوریا نہیں بلکہ ساؤتھ کوریا بھیج دیتی ہے۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو یہاں پہنچنے کے لیے حالات کا بہت ہمت سے سامنا کرنا پڑے گا، جس میں انتہائی بھوک پیاس کو برداشت کر کے صحرا کو پار کرنا ہوتا ہے، اور اس پر بھی آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کو جانا کس ڈائریکشن میں ہے۔ مگر انہی حالات کا سامنا کرتے ہوئے 2017 میں یومنی پارک اور اس کی ماں نے چائنا بارڈر کو کراس کیا تھا، اور پھر وہ کسی سمگلر کے ہتھے چڑھ گئیں، جن سے بچ کر منگولیا پہنچی، جہاں پر انہیں گارڈز نے روک کر واپس چائنا جانے کو کہا، جہاں سے انہیں دوبارہ نارتھ کوریا کے لیے بھیجا جانا تھا۔ مگر ان دونوں نے جواب دیا کہ واپس جا کے مرنے سے بہتر ہے کہ منگولین گارڈز ہی انہیں مار دیں۔ کافی کوشش اور منت سماجت کے بعد آخر کار ان گارڈز کو ان دونوں پر رحم آ گیا اور انہیں ساؤتھ کوریا بھیج دیا گیا، اور آج یومنی پارک اور اس کی ماں نیو یارک کے شہر میں رہتی ہیں اور اپنے ساتھ ہر عام نارتھ کورین کی درد بھری کہانی دنیا کو سناتی ہیں۔ تھائی لینڈ بھی ہمدردی کی بنا پر نارتھ کوریا کے لوگوں کو ساؤتھ کوریا بھیج دیتا ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر پہنچنے کے لیے چائنا کے صوبے یونان کے پہاڑی سلسلے کو کراس کرنے کے بعد
بہت ہی خطرناک جنگل پار کرنا پڑتا ہے، جو کہ ایک ایسے شخص کے لیے پار کرنا انتہائی مشکل ہے جس کو باہر کی دنیا کا کچھ پتہ ہی نہ ہو۔ تو یہ وہ ایسے راستے تھے جو کہ شاید آپ کو نارتھ کوریا کی جہنم جیسی زندگی سے باہر نکال سکتے ہیں۔ یقیناً آپ ایسی جگہ پر پیدا ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آج آپ اپنے ملک کی کھلی فضا کے اندر سانس لے رہے ہیں، اپنی مرضی کی زندگی جی رہے ہیں، آپ سے کوئی سوال کرنے والا نہیں، آپ جہاں جانا چاہیں جا سکتے ہیں، آپ بالکل آزاد ہیں۔ لیکن اس آزادی کا مطلب اس وقت سمجھ پائیں گے جب یہ جانیں گے کہ دنیا کے اندر ایک ایسا ملک بھی ہے جہاں پر اس آزادی کو حاصل کرنے کے لیے لوگ اپنی جانوں کی پرواہ بھی نہیں کرتے، جس کے بعد آپ اپنی زندگی کے آنے والی ہر مشکل کے بعد اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں گے اور کہیں گے کہ ہم آزاد ہیں۔ تو یہ تھی نارتھ کوریا کے شہریوں کی دکھ بھری داستان۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی، تو کامنٹ سیکشن میں لائک کا اظہار ضرور کیجیے۔ تو ملتے ہیں ایک اور نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔